پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش کی جاتی ہے جس طرح باقی سالوں میں آپ لوگ زکوٰۃ نکالتے آتے تھے، اسی طرح اس سال بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں، غریبوں پر خرچ کریں، اور مدرسے کے سفرا حضرات جو ہر سال ہمارے پاس زکوٰۃ لینے آتے تھے، اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ پائے، تو جہاں تک ہمارا رابطہ ہو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ یہ تو ہمارے اکابرین کا کرم ہے، علماء کا کرم ہے کہ ہر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے لوگ آتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا کرم ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں۔ باقی حق تو یہ تھا کہ ہم لوگ خود جا کے زکوٰۃ دیتے، ان کو دیتے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر عجب پیدا نہ ہوتا، بلکہ دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہوتی کہ ہم خود چل کر دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس سال کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو اپنی زکوٰۃ جو جن جن مدارس میں ہم دیتے تھے، ہر سال کی لسٹ تو ہوا ہی کرتی ہے، اسی طرح مدارس کے اندر یا جن غریبوں کو اور جن بیواؤں کو ہم زکوٰۃ پہنچاتے تھے ان کو ہم زکوٰۃ پہنچائیں۔ یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، جس طرح باقی فرائض نماز روزہ یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اسی طرح جو صاحب نصاب ہیں، جس کے پاس مال ہے، اس کے مسائل آپ علماء سے پوچھ رہے ہیں، اور ہر گھر میں بیشتی زیور تو موجود ہوتی ہی ہے، جس کے اندر حکیم الامت نے زکوٰۃ کے مفصل طور پر مسائل لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن مقدس کے اندر ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو یہی مال کل قیامت کے دن، یہی مال اژدھا بچھو بن کے ہمیں ڈسے گا اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے اس سے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ برکت ہوتی ہے۔